مشرکین مکہ کے چند محمل اور بیہودہ سوالات۔ مشرکین قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتے ہیں، اس کو منظور کیجیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے، اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سبزے اور شادابی کا کہیں نام نہیں۔ لہذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے یہ درخواست کیجیے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں وسعت ہو، اور شام و عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے، اور ہمارے آباء و اجداد اور خصوصاً قصی بن کلاب کو زندہ فرمائے تاکہ ہم ان سے آپ کی بابت دریافت کر لیں کہ جو آپ کہتے ہیں وہ حق ہے یا باطل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد آپ کی تصدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم بھی آپ کی تصدیق کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، خدا نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا۔ اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا، اچھا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لیے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو باغات اور محلات اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے، جس سے آپ کا مشرف ہونا اور آپ کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری ہی طرح طلب معاش کے لیے بازاروں میں آتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خداوند ذوالجلال سے کبھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا، تم اگر مانو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور بہبودی ہے، اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ مشرکین نے کہا کہ اچھا تو اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دے۔ اس پر عبداللہ بن امیہ کھڑا ہو گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہ کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے اپنی نبوت و رسالت کا پروانہ لکھا لاؤ، اور 4 فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئیں اور تمہاری نبوت کی علل اعلان شہادت دیں، تو میں تب بھی تمہاری تصدیق نہ کروں گا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا صُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ ترجمہ: اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصی بن کلاب کے زندہ کرنے کی جب درخواست کی تو اس کی یہ علت بیان کی، قصی بزرگ اور سچے تھے۔ یہ آیتیں اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئیں۔
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے پاس کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں کھایا کرتا. اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو. اے پیغمبر، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے. وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے. عبداللہ بن امی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھیزاد بھائی اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں. فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے. ام المومنین کی شفاعت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا. یہ آیتیں آپ کے بارے میں نازل ہوئیں. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ. یا تو تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں. وضاحت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی کو نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ براہین و دلائل اور آیات و علامت بھی عطا فرمائے کہ اگر کوئی شخص اپنے قلب کو اعراض سے پاک کر کے ان میں غور اور فکر کرے تو اس کو نبوت و رسالت میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے. ایسے براہین اور دلائل نہیں عطا کیے جاتے کہ جن کو دیکھتے ہی اضطراری طور پر حضرات انبیاء کی صدق اور سچائی کا یقین ہو جائے. مقصود تو امتحان ہے، اور امتحان ایمان اکتسابی میں ہے، یعنی جو ایمان آیات نبوت و رسالت میں غور و فکر کرنے کے بعد حاصل ہو. اسی ایمان و یقین اور اسی تصدیق و اذعان پر جزا اور سزا کا مدار ہے. جو ایمان اور تصدیق اپنے اختیار اور ارادے سے ہو، شریعت میں اسی کا اعتبار ہے. اور جو تصدیق اضطراری اور بدیہی طور پر حاصل ہو، نہ وہ شریعت میں معتبر ہے اور نہ عند اللہ وہ مطلوب ہے.
مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو حق جاننا یہ اضطراری اور غیر اختیاری ایمان و تصدیق ہے جو شریعت میں معتبر نہیں۔ مقصود تو یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں۔ اگر اضطراری ایمان مقصود ہوتا تو انبیاء اللہ کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشرکین مکہ اسی قسم کے دلائل و براہین چاہتے تھے جن کو دیکھتے ہی اضطراراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا یقین آ جائے۔ مثلاً فرشتوں کا لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا۔ اس لیے اس قسم کی آیات و علامات کے اظہار سے انکار کر دیا گیا، کیونکہ ایسے معجزات کا اظہار حکمت اور مقصد بعثت کے سراسر منافی ہے۔ نیز حق تعالی شانہ کی یہ سنت ہے کہ جو قوم منہ مانگے معجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے وہ اسی وقت عذاب الہی سے ہلاک کر دی جاتی، جیسا کہ سابقہ اقوام کے واقعات قرآن عزیز میں جا بجا مذکور ہے۔ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگلوں نے جھٹلایا۔ اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ان کی برکت سے اس قسم کے تمام عذاب اٹھا دیے گئے جو کہ پچھلی قوموں پر بھیجے گئے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ کوہ صفا کو آپ سونا بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس بارے میں اللہ سے دعا مانگیں۔ جبرائیل امین تشریف لے آئے اور یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں، اسی وقت ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قریش نے کہا ہم کو ضرورت نہیں۔